حضرات گرامی، تختی نمبر 4 مکمل کرنے کے بعد آج ہمارا سبق کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش میں ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں اس سبق کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حروف مدہ کے ایکویولنٹ یعنی برابر ہوتا ہے۔ چلیے سمجھتے ہیں۔ اس لیکچر میں سب سے پہلے میں آپ کو کھڑا زبر کی علامت بتاؤں گا۔ نمبر 2، کھڑا زبر کو پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ فرسٹ پارٹ میں ہمیں کھڑا زبر کی پہچان جاننا ہے۔ کھڑا زبر کی علامت۔ آپ اگر غور سے کھڑا زبر کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے جب زبر کو کھڑا کر کے حرف کے اوپر لکھ دیا جائے تو اسے ہم کھڑا زبر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے زیر کو کھڑا کر کے حرف کے نیچے لکھ دیا جائے تو اسے ہم کھڑا زیر کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیش کو بھی حرف کے اوپر الٹا کر کے لکھ دیا جائے تو اسے ہم الٹا پیش پڑھتے ہیں۔ جیسے سیکنڈ پارٹ میں کھڑا زبر کو پڑھنے کا طریقہ جاننا ہے۔ کھڑا زبر کو پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے حرف کو پڑھیں، پھر اس پر جو بھی اعراب کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کے شکل میں ہو تو اسے پڑھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو کھینچنے کا مقدار کیا ہوگا؟ تو میں بتا دوں، جس طریقے سے آپ نے حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا تھا، اسی طریقے سے کھڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، کیونکہ حروف مدہ کھڑا زبر کے ایکویولنٹ ہوتا ہے۔ الف مدہ ایکویولنٹ ہے کھڑا زبر کے، یا مدہ ایکویولنٹ ہے کھڑا زیر کے، اور واو مدہ ایکویولنٹ ہے الٹا پیش کے۔ جیسے حمزہ الف زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ یا زیر ای، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ واو پیش او، حمزہ الٹا پیش او۔ اب ہم یہاں پر غور سے دیکھیں تو ہمیں کیا سمجھنا ہے۔ لکھنے کے اعتبار سے حروف مدہ اور کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش آپس میں بالکل الگ الگ ہے، لیکن پڑھنے میں حرف کی ادائیگی یعنی پروننسیشن حروف مدہ اور کھڑا زبر، زیر اور الٹا پیش کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پروننسیشن میں جب حروف مدہ اور کھڑا زبر، زیر اور الٹا پیش آپس میں ایک جیسے ہیں تو پھر دونوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں میں سے ایک کو پڑھا دیا جاتا۔ ناظرین، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں گے تو کہیں کہیں پر کچھ لفظ کھڑا زبر سے لکھے ہوتے ہیں اور کہیں پر الف مدہ کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں۔ آپ اگر 29واں پارہ کی پہلی آیت کے دوسرے حرف کو دیکھیں گے تو کسی قرآن میں با کھڑا زبر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اور کسی قرآن پاک میں با الف مدہ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ آپ وہاں پر پہنچ کر آپ کو سمجھنے میں پریشانی نہیں ہو۔ اگر میں تعود لکھتا ہوں تو جب شیطا کے پاس پہنچوں گا تو تا کو ہم الف مدہ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کل ملا کر کھڑا زبر کو الف مدہ میں شفٹ کر سکتا ہوں یا الف مدہ کو کھڑا زبر میں، اس لیے ہمیں دونوں سبق کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو چلیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، ذال کھڑا زبر ذا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا،
ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ذا کھڑا زبر ذا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا۔ اب مشق کو پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدم، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمنا، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، واو کھڑا زبر وا، ابا وا، ہا پیش ہو، ابا واہو، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سماوا، تا زیر تی، سماواتی، غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر نا، غاوینا، یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صا، یا صا، لام زیر لی، یا صالی، حا پیش حو، یا صالحو، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا پیش ہو، الہو، نون الف زبر نا، الہنا۔ ناظرین نیچے کے لائن بہت آسان ہے، آپ اسے پڑھ لیں گے۔ بچے دو حصے کھڑا زیر اور الٹا پیش آگے کے لیکچر میں پڑھایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔